اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری، باب کتاب الجہاد، حدیث نمبر 3034، اردو ترجمہ۔ جنگ میں شعر پڑھنا اور کھائی کھودتے وقت آواز بلند کرنا۔ اس باب میں سہل اور انس رضی اللہ عنہ نے احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے، اور یزید بن ابی عبید نے سلمہ اکوب رضی اللہ عنہ سے بھی اس باب میں ایک حدیث روایت کی ہے۔ ہم سے مسدد بن مسارہد نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو الاحوص نے بیان کیا، ان سے ابو اسحاق نے، اور ان سے برا بن عازب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے دیکھا کہ غزوہ احزاب میں خندق کھودتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود مٹی اٹھا رہے تھے، یہاں تک کہ سینے مبارک کے بال مٹی سے اٹ گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر بال بہت گھنے تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کا یہ شعر پڑھ رہے تھے: اے اللہ، اگر تیری ہدایت نہ ہوتی تو ہم کبھی سیدھا راستہ نہ پاتے، نہ صدقہ کرتے اور نہ نماز پڑھتے۔ اب تو یا اللہ ہمارے دلوں کو سکون اور اطمینان عطا فرما، اور اگر دشمن سے مٹ بھیڑ ہو جائے تو ہمیں ثابت قدم رکھیو۔ دشمنوں نے ہمارے اوپر زیادتی کی ہے، جب بھی وہ ہم کو فتنہ فساد میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں تو ہم انکار کرتے ہیں۔ آپ یہ شعر بلند آواز سے پڑھ رہے تھے۔ حدیث نمبر 3035، اردو ترجمہ۔ جو گھوڑے پر اچھی طرح نہ جم سکتا ہو اس کے لیے دعا کرنا۔ ہم سے محمد بن عبداللہ بن نمیر نے بیان کیا، کہا ہم سے عبداللہ بن ادریس نے بیان کیا، ان سے اسماعیل بن ابی خالد نے، ان سے قیس بن ابی حازم نے، اور ان سے جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب سے میں اسلام لایا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردے کے ساتھ مجھے اپنے گھر میں داخل ہونے سے کبھی نہیں روکا، اور جب بھی آپ مجھ کو دیکھتے خوشی سے مسکرانے لگتے۔ حدیث نمبر 3036، اردو ترجمہ۔ ایک دفعہ میں نے آپ کی خدمت میں شکایت کی کہ میں گھوڑے کی سواری پر اچھی طرح نہیں جم پاتا ہوں، تو آپ نے میرے سینے پر اپنا دست مبارک مارا اور دعا کی، اے اللہ اسے گھوڑے پر جما دے اور دوسروں کو سیدھا راستہ بتانے والا بنا دے، اور خود اسے بھی سیدھے راستے پر قائم رکھیو۔ حدیث نمبر 3037، اردو ترجمہ۔ بوریا جلا کر زخم کی دوا کرنا، اور عورت کا اپنے باپ کے چہرے سے خون دھونا، اور ڈھال میں پانی بھر بھر کر لانا۔ ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عینیہ نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو حازم نے بیان کیا، کہا کہ سہل بن سعد سعدی رضی اللہ عنہ سے شاگردوں نے پوچھا کہ جنگ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں کا علاج کس دوا سے کیا گیا تھا؟ سہل رضی اللہ عنہ نے اس پر کہا کہ اب صحابہ میں کوئی شخص بھی ایسا زندہ موجود نہیں ہے جو اس کے بارے میں مجھ سے زیادہ جانتا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنی ڈھال میں پانی بھر بھر کر لا رہے تھے، اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے خون کو دھو رہی تھی، اور ایک بوریا جلایا گیا تھا اور آپ کے زخموں میں اس کی راکھ کو بھر دیا گیا تھا۔ حدیث نمبر 3038، اردو ترجمہ۔ جنگ میں جھگڑا اور اختلاف کرنا مکروہ ہے، اور جو سردار لشکر کی نافرمانی کرے اس کی سزا کا بیان۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں فرمایا، آپس میں پھوٹ نہ پیدا کرو کہ اس سے تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ قتادہ نے کہا کہ اس آیت میں ریح سے مراد لڑائی ہے۔ ہم سے یحییٰ بن جعفر نے بیان کیا، کہا ہم سے
وکیع نے بیان کیا، ان سے شعبہ نے، ان سے سعید بن ابی بردہ نے، ان سے ان کے باپ نے، اور ان سے ان کے دادا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اور ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ ہدایت فرمائی تھی کہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا، انہیں سختیوں میں مبتلا نہ کرنا، ان کو خوش رکھنا، نفرت نہ دلانا، اور تم دونوں آپس میں اتفاق رکھنا، اختلاف نہ پیدا کرنا۔ حدیث نمبر 3039، اردو ترجمہ۔ ہم سے عمرو بن خالد نے بیان کیا، کہا ہم سے زہیر نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو اسحاق نے بیان کیا، کہا کہ میں نے براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے سنا، آپ بیان کرتے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد کے موقع پر تیر اندازوں کے 50 آدمیوں کا افسر عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کو بنایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تاکید کر دی تھی کہ اگر تم یہ بھی دیکھ لو کہ پرندے ہم پر ٹوٹ پڑے ہیں، پھر بھی اپنی اس جگہ سے مت ہٹنا جب تک میں تم لوگوں کو کہلا نہ بھیجوں۔ اسی طرح اگر تم یہ دیکھو کہ کفار کو ہم نے شکست دے دی ہے اور انہیں پامال کر دیا ہے، پھر بھی یہاں سے نہ ٹلنا جب تک میں تمہیں خود بلا نہ بھیجوں۔ پھر اسلامی لشکر نے کفار کو شکست دے دی۔ براء بن عازب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اللہ کی قسم میں نے مشرک عورتوں کو دیکھا کہ تیزی کے ساتھ بھاگ رہی تھیں، ان کے پازیب اور پنڈلیاں دکھائی دے رہی تھیں اور وہ اپنے کپڑوں کو اٹھائے ہوئے تھیں۔ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں نے کہا کہ غنیمت لوٹو، اے قوم غنیمت تمہارے سامنے ہے، تمہارے ساتھی غالب آ گئے، اب ڈر کس بات کا ہے؟ اس پر عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا، کیا جو ہدایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی تم اسے بھول گئے؟ لیکن وہ لوگ اس پر اڑے رہے کہ دوسرے اصحاب کے ساتھ غنیمت جمع کرنے میں شریک رہیں گے۔ جب یہ لوگ اکثریت اپنی جگہ چھوڑ کر چلے آئے تو ان کے منہ کافروں نے پھیر دیے اور مسلمانوں کو شکست زدہ پا کر بھاگتے ہوئے آئے۔ یہی وہ گھڑی تھی جس کا ذکر سورہ آل عمران میں ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم کو پیچھے کھڑے ہوئے بلا رہے تھے، اس سے یہی مراد ہے۔ اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 12 صحابہ کے سوا اور کوئی بھی باقی نہ رہ گیا تھا۔ آخر ہمارے 70 آدمی شہید ہو گئے۔ بدر کی لڑائی میں آنس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ساتھ مشرکین کے 140 آدمیوں کا نقصان کیا تھا۔ 70 ان میں سے قیدی تھے اور 70 مقتول۔ جب جنگ ختم ہو گئی تو ایک پہاڑ پر کھڑے ہو کر ابو سفیان نے کہا، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے ساتھ موجود ہیں؟ 3 مرتبہ انہوں نے یہی پوچھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دینے سے منع فرما دیا تھا۔ پھر انہوں نے پوچھا، کیا ابن ابی قحافہ ابو بکر اپنی قوم میں موجود ہے؟ یہ سوال بھی 3 مرتبہ کیا۔ پھر پوچھا، کیا ابن خطاب عمر رضی اللہ عنہ اپنی قوم میں موجود ہیں؟ یہ بھی 3 مرتبہ پوچھا۔ پھر اپنے ساتھیوں کی طرف مڑ کر کہنے لگے کہ یہ تینوں قتل ہو چکے ہیں۔ اس پر عمر رضی اللہ عنہ سے نہ رہا گیا اور آپ بول پڑے کہ اے خدا کے دشمن، خدا گواہ ہے کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، جن کے تو نے ابھی نام لیے تھے وہ سب زندہ ہیں اور ابھی تیرا برا دن آنے والا ہے۔ ابو سفیان نے کہا، اچھا آج کا دن بدر کا بدلہ ہے اور لڑائی بھی ایک ڈول کی طرح ہو، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ تم لوگوں کو اپنی قوم کے بعض لوگ مسئلہ کیے ہوئے ملیں گے۔ میں نے اس طرح کا کوئی حکم اپنے آدمیوں کو نہیں دیا تھا، لیکن مجھے ان کا یہ عمل برا بھی نہیں معلوم ہوا۔ اس کے بعد وہ فقریہ رجز پڑھنے لگا۔ حبل بت کا نام بلند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ اس کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ صحابہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، ہم اس کے جواب میں کیا کہیں یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو کہ اللہ سب سے بلند ہے۔
اور سب سے بڑا بزرگ ہے۔ ابو سفیان نے کہا ہمارا مددگار عزا بت ہے اور تمہارا کوئی بھی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جواب کیوں نہیں دیتے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس کا جواب کیا دیا جائے؟ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو کہ اللہ ہمارا حامی ہے اور تمہارا حامی کوئی نہیں۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب الجہاد کی حدیث نمبر 3034 سے 3039 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔